السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات و خواتین، کورونا وائرس کی بڑھتی ہوئی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ 3 مہینے تک موجودہ فیصلے سے چلے گا۔ ایسے حالات میں ہم مسلمان رمضان کیسے گزاریں، یہ ایک سوال ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پرانے طریقے کے ہی مطابق لاک ڈاؤن کے قوانین و ضوابط کی پابندی کرنی ہے۔ فرض نمازیں، جمعہ کی جگہ ظہر، جس طرح ہم نے مسجدوں میں اذان ہونے کے باوجود اپنے گھروں میں پڑھی ہیں، ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی یہی کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سب سے بڑا جذباتی مسئلہ تراویح کا ہے۔ آپ دیکھیے، جب ہم فرض نمازیں گھروں پر پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی جگہ پر ظہر گھروں پہ پڑھ رہے ہیں، تراویح مسجدوں میں پڑھنے کے لیے اصرار اور جذباتیت کا مظاہرہ درست نہیں ہے۔ یقیناً دل کا لگاؤ، مسجدوں سے لگاؤ، تراویح کا ایک ماحول اور ایک شوق، یہ بہت عجیب چیز تھی، بہت مبارک اور بڑا عمدہ ماحول تھا۔ لیکن جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، ان مشکلات میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جب فرض نمازوں کو موقوف کر دیا گیا، حکومت اور طبی اداروں کی ہدایات کی روشنی میں، علماء کرام کے متفقہ فیصلوں کی روشنی میں، تو تراویح مسجدوں میں پڑھنی ہے، اس بات کا نہ اصرار ہونا چاہیے، نہ اظہار جذباتیت ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا سوشل ڈسٹینس مینٹین ہو، اس کے لیے جو ضابطے ہیں ان ضابطوں کی ہم پیروی کریں گے، رمضان میں بھی کریں گے۔ حکومت سے مطالبے ہیں، بہت ساری بھائیوں کی طرف سے مطالبے ہیں کہ بازار صبح میں کھولی جائے۔ اگر صبح کے بجائے دوپہر میں، دوپہر بعد بھی کھولی جاتی ہے، تو جو بھی نظام ہوگا ہمیں اس کی پابندی کرنی ضروری ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے۔ رمضان بالکل قریب ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حیات باقی رکھے کہ ہم رمضان پانے والوں میں سے ہو جائیں، اس کی سعادتیں حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے، ہمیں رمضان کا مقصد حاصل کرنے والا بنائے۔ اسی طرح ہمیں ایک بات اور دیکھنی ہے کہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے ہمارا یہی نظریہ اور یہی فکر ہو کہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں ملا دے، رمضان کی سعادتیں ہم جمع کر سکیں، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے۔ یہی اصل تصور رمضان کے استقبال کا ہے، اور اسی طرح ہمارا یہ تصور ہو اور یہ فکر ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو کچھ ہدایتیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، ان کا ہم اہتمام کریں۔ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن رمضان سے پہلے روزہ کے سلسلے میں وہ اس طریقے اور سنت کے حساب سے جمعہ یا سوموار یا جمعرات انہیں ملتا ہو، کوئی دن ملتا ہو، تو رمضان شروع ہونے سے پہلے 1-2 دن وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی نذر کا روزہ ہے، کوئی کفارہ ہے، یا پچھلے رمضان کا کوئی قضا باقی ہے تو رکھا جا سکتا ہے، ورنہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کے اہتمام اور استقبال میں 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے، رمضان کا مہینہ واجب ہوتا ہے، رمضان
لاگو ہوتا ہے رؤیت ہلال سے، چاند دیکھنے کے بعد، چاند دیکھنے کے سلسلے میں یہ اپیل ہے کہ پورا اہتمام کریں، پورے طور پر اہتمام کریں، اور اداروں کو، جمعیتوں کو بتانے کی کوشش کریں، اور جلد بازی نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند واضح نہیں دیکھا جاتا، ممکن نہیں ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں کچھ، تو جب تک جمعیت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے اعلان نہ آئے، لوگ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر کبھی دیر ہوتی ہے، تراویح جاتی ہے، تو مسئلہ ایسا نہیں ہے، تراویح بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے بھی آپ جانتے ہیں کہ تراویح رمضان کے مہینے میں تراویح عموماً عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، آپ لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کا جو مسئلہ آیا، اس میں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں، ہاں، عام لوگوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر، کہ دیکھیے تراویح، قیام اللیل اور تہجد، یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں، مختلف نام ہیں۔ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ رات کے آخری پہر میں پڑھی جانے والی نماز کو قیام اللیل اور تہجد کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اسی نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، جو عشاء کے بعد متصلاً عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے رمضان کے مہینے میں کہ عبادت کا یہ مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، محنتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ تو عبادت کے اس مہینے میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ عبادتیں سنتوں کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں۔ عبادت کے مہینے میں بدعتیں کر کے عبادتوں کا اہتمام کرنا، انہیں عبادتوں کا نام دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں رائج ہیں، امت کو سیکھنا اور امت کو سبق لینا چاہیے۔ علماء کی ہدایات ہیں، سنت کیا ہے اور بدعتیں کیا ہیں جو رمضان کے مہینے میں رائج ہیں۔ سنت تراویح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت وتر کے ساتھ 11 رکعت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کرنا، سنتوں سے آگے بڑھ کر کے، یہ مناسب نہیں ہے۔ غیر سنت بھی سمجھ کر کے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنتیں ہمیں عبادت کے لیے اور عمل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ایک بات اور کہنی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ اور کثرت سے صدقات کا مہینہ ہے۔ عادات کے حساب سے عموماً کثرت کے ساتھ صدقات کرنا چاہیے، اور عادت یہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں عام لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، انہی زکوٰۃ کے خرچ سے، زکوٰۃ کی رقموں سے اپنے اقربا کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تعلیمی دعوتی اداروں کی، جامعات اور مدارس کی مدد کرتے ہیں، جن سے ہمارے ملک کے، شہر کے ادارے چلتے ہیں، دعوتی و تعلیمی تنظیمیں چلتی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ آج حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اہل خیر حضرات کو اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ میں اس موقع پر اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، لوگوں پر خرچ کر کے ان کی زندگی بچانا یہ بہت اہم ہے، اس میں ہم پیچھے نہیں رہیں۔ الحمدللہ پیچھے ہم نہیں ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے، لیکن ایمان اور دین اور عقیدہ بچانا جو تعلیم اور دعوت کے مشن اور تنظیموں اور اداروں سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہم ہے۔ جسم کا بچانا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا روح کا اور ایمان اور عقیدے کا بچانا اہم ہے۔ اس لیے اس پہلو پر میں گزارش کروں گا اہل خیر سے کہ یہ پہلو ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے اس موقع پر، جو موقع ہمارے سامنے ہے۔ یہ موقع بہت اہم ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کثرت سے، ہزاروں نہیں لاکھوں میں نفلی حج اور عمرے کرتے ہیں، کثرت سے عمرے کرتے تھے، ان کی ترتیبات تھیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا، ہمارے علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ مشکل حالات میں نفلی عمروں پر خرچ ہونے والی رقم اگر ضرورت مندوں کو، اور مشکل حالات میں اگر ادارے اور دعوتی ادارے پڑھتے ہیں ان پر خرچ کریں، تو نفلی عمرے اور حج سے زیادہ ثواب ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا آپ خیال کریں گے۔ کثرت سے لاکھوں لاکھ کروڑہ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اس موقع پر آپ مضبوط کریں ان اداروں اور ان افراد کو جو سماج میں کاروبار بند ہونے اور ٹھپ ہونے کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے غریب اور مڈل طبقے کے لوگ بھی متاثر ہیں، ان کا آپ خیال کریں، ان کی مدد کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو افطار اور مختلف مطلب ہوٹلوں پہ خرچے، نکڑوں پہ خرچے، ہمارے نوجوانوں کے مطلب غلط ڈھنگ کے خرچے، غلط ڈھنگ کی جو مصروفیات رمضان میں ہوا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے عزیزوں کی حفاظت فرمائے۔ ہوٹلوں پر، نکڑوں پر اگر قانون اور ضابطے کو توڑ کر کے کچھ اہتمام بھی ہوتا ہے تو ہم دور رہیں اس سے، کیونکہ دور رہنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم مسجدیں چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح تراویح گھروں میں پڑھنے والے ہیں، اسی طرح ہم دوسری بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور کریں، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس موقع پر میں یہ مطلب یہ گزارشات کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہم سب حکومت کی ذمہ دارانہ کوششوں کی قدر کریں، ڈاکٹرز کی قربانیوں کی قدر کریں، پولیس محکمے کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کی قدر کریں، سرکاری غیر سرکاری ملی تنظیمیں اور اسی طرح افراد جو کچھ کوششیں اس طوفان میں اور اس خطرناک صورتحال میں کر رہی ہیں ان کے لیے کوششیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خطرات میں جو لوگ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ اس طوفان سے اور اس کورونا وائرس کی آفت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک و ملت کی، دنیا کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اس سے سبق لے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے دنیا بے بس ہے۔ اس کے لیے بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اخیر میں میں یہ پھر کہوں گا کہ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں ہم حکومت اور طبی اداروں کی ہدایات کا ہم بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان ملا دے، رمضان کی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ بہراور ہونے کی ہم سب کو توفیق دے دے، اور رمضان کا مقصد حاصل ہو جائے، یعنی ہم تقوی اور بچنے والوں میں سے ہو جائیں، وہ صلاحیتیں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔